نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدرآباد کی مشہور و معروف باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والے ادارے جامعہ انواریہ کے تحت قرآن کریم کی تفسیر صحائح ستہ فقہ و اصول فقہ کی مشہور و معروف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ کی یہ 56ویں نشست 56th ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج کی گفتگو حدیث نمبر 1425 سے ہوگی۔ باب نمبر 202 باب ما جاء فی اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ سب سے پہلی چیز جس کا بندے سے محاسبہ ہوگا، جس کے بارے میں قیامت کے دن بندے سے پوچھا جائے گا، وہ نماز ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و محمد بن بشار قال حدثنا یزید بن ہارون عن سفیان بن حسین عن علی بن زید عن انس بن حکیم الضبی قال قال لی ابو ہریرہ اذا اتیت اہل مصرک فاخبرہم انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ان اول ما یحاسب بہ العبد المسلم یوم القیامہ الصلاۃ المکتوبۃ فإن أتمها وإلا قیل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفریضۃ من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك۔ انس بن حکیم ضبی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم اپنے شہر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں بتاؤ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلی چیز جس کا مسلمان بندے سے محاسبہ ہوگا وہ قیامت کے دن وہ فرض نماز ہے۔ اگر وہ اسے پورا کرے تو ٹھیک، ورنہ کہا جائے گا یعنی فرض نماز سے اگر اس نے مکمل فرض نماز ادا کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال اور اس کی نیکیوں کو اس میں شمار کرے گا۔ لیکن اگر فرض نماز میں کچھ کمی ہوگی تو کہا جائے گا دیکھو کیا اس کی کوئی نفل نماز بھی ہے، تو اگر نفل ہوگی تو فرض کی تکمیل نفل سے کی جائے گی، فرض کو نفل سے مکمل کیا جائے گا۔ پھر ایسے ہی دوسرے اعمال جو فرض ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ کیا جائے گا۔ جیسے زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ جتنی ہمارے اوپر فرض ہے اتنی اگر ہم نے ادا نہیں کیا ہے، اور کوئی دوسرا صدقہ وغیرہ ہے جو ہم نے کیا ہے تو ان سے ہمارے زکوٰۃ کی بھرپائی ہوگی، لیکن وہ بھی ختم ہو جائے اور پھر ہمارا جو فرض ہمارے اوپر ہے وہ پورا نہ ہو سکے تو ہم گرفتار ہو سکتے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہمارے نفل کو ادھر نہ ڈالے اور پھر بھی گرفتار کر لے۔ یہ اس کی مشیت پر منحصر ہے، اس کی چاہت پر ہے۔ حدیث نمبر 1426 حدثنا احمد بن سعید الدارمی حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمہ عن داود بن ابی ہند عن زرارہ بن اوفا عن تمیم الداری عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحویل سند وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا العفان حدثنا حماد انبأنا حمید عن الحسن عن رجل عن ابی ہریرہ وداود بن ابی ہند عن زرارہ ابن اوفا عن تمیم الداری عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة صلاته فإن أكملها كتبت له نافلة فإن لم يكن أكملها قال الله سبحانه لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فأكملوا بها ما ضيع من فريضته ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك۔ 3 سندیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں، تینوں سے ایک شخص روایت کرتے ہیں۔ روایت ہے حضرت تمیم داری سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس عمل کا مواخذہ ہوگا وہ اس کی نمازیں ہیں۔ اگر اس نے پورا کی ہوں گی تو اس کے لیے نفل لکھ دی جائیں گی، یعنی اور زیادہ اس کو عطا کیا جائے گا۔
لیکن اگر وہ نمازیں پوری نہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو کہ میرے بندے کے پاس نفل بھی ہے کیا، تو اگر فَأَكْمِلُوا بِهَا، تو اگر نفل ہے تو تم لوگ نفل کے ذریعہ سے اس فرض کو پورا کر دو جو فرض اس نے ضائع کر دیا ہے اور ادا نہیں کیا ہے، پھر ایسے ہی تمام اعمال کا بھی مواخذہ ہوگا۔ اس باب کی احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی بندے سے جس عمل کا مواخذہ فرمائے گا وہ نماز ہے۔ دوسری احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلا فیصلہ جو قیامت کے دن ہوگا وہ خون کا یعنی قتل کا ہوگا۔ تو ان دونوں احادیث میں تطبیق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب حقوق اللہ کا فیصلہ فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی کے جو حقوق ہیں سب سے پہلے ان کا فیصلہ ہوگا، اور ان میں بھی سب سے پہلے نماز کا فیصلہ ہوگا، اور جب بندوں کے حق کی بات آئے گی تو سب سے پہلا فیصلہ قتل اور خون کا ہوگا، اور اس طرح سے دونوں سب سے پہلے ہوئے۔ نماز سب سے پہلے اللہ کا حق ہونے کے اعتبار سے اس کا فیصلہ ہوگا، اور قتل یہ بندے کا حق ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے اس کا فیصلہ ہوگا۔ باب نمبر 203، باب ما جاء فی صلاۃ النافلہ حیث تصلی المکتوبہ۔ یہ باب ہے کہ جہاں فرض نماز ادا کی ہو وہیں نفل نماز پڑھنے کے بیان میں، یعنی کیا جہاں ہم نے فرض نماز ادا کی ہے اسی جگہ پر نفل کا مطلب ہوتا ہے سنت اور نفل جو بھی ہو۔ نفل کا معنی ہوتا ہے زائد، یعنی فرض پر جو ہم زائد نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ سنت بھی اس میں داخل ہے اور نفل بھی، جس کو ہم نفل کا نام دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 1427، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا اسماعیل بن علیہ عن لیث عن حجاج بن عبید عن ابراہیم ابن اسماعیل عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایعجز احدکم اذا صلی ان یتقدم او یتأخر او عن یمینہ او عن شمالہ یعنی الصبحۃ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ لے تو کیا وہ مجبور ہوتا ہے دائیں ہٹنے سے، بائیں ہٹنے سے، یا آگے ہٹنے سے، یا پیچھے ہٹنے سے، یعنی صبح یعنی نفل کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ لے، فرض نماز ادا کر لے، اور اب اسے نفل نماز ادا کرنی ہو تو کیا وہ دائیں نہیں ہٹ سکتا، بائیں نہیں ہٹ سکتا، یا آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتا کہ اسی جگہ نفل پڑتا ہے۔ دوسری حدیث نمبر 1428، حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا قتیبہ حدثنا ابن وہب عن عثمان بن عطاء عن ابیہ عن المغیرہ ابن شعبہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا يصلی الامام فی مقامہ الذی صلی فیہ المکتوبہ حتی یتنحی عنہ۔ مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام نے جس جگہ فرض نماز ادا فرمائی ہے، جس جگہ امام نے فرض نماز پڑھی ہے، اسی جگہ دوسری نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ اس سے ہٹ جائے۔ یعنی امام جس جگہ پر اس نے امامت کی ہے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر وہ نفل نماز یعنی سنت یا نفل وغیرہ نہ پڑھے بلکہ اس سے ہٹ جائے۔ حدثنا کثیر بن عبید الحمصی حدثنا بقیۃ عن ابی عبد الرحمن التمیمی عن عثمان بن عطاء عن ابیہ عن المغیرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نحوہ۔ اس سند میں بھی حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے اسی طرح وہی حدیث۔ اس پورے باب میں یہ ہوا کہ نفل نماز پڑھنے کے لیے یعنی کہ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے کے لیے اسی جگہ پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا اس سے ہٹنا ضروری ہے۔ تو اس بارے میں فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ امام کے لیے تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ امام نے فرض نماز ادا کی ہے وہیں نفل نہ پڑھے بلکہ اس سے ہٹ جائے۔ مقتدی کے بارے میں یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی مجبور نہیں ہوتا، یعنی کیا سوال کے طور پر ہے، یہ سوال انکاری ہے، یعنی کیا تم میں سے کوئی مجبور ہوتا ہے جب نماز پڑھ لے یعنی فرض نماز پڑھنے کے بعد کیا کوئی مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ دائیں ہٹے یا بائیں ہٹے، آگے ہٹے یا پیچھے ہٹے،
نفل کے لیے، یعنی مقتدی کے لیے اپنی ہی جگہ پر نفل نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، لیکن امام کے لیے اسی جگہ پر نفل نماز پڑھنا یہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، امام کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ البتہ مقتدی اپنی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں اور امام نہ پڑھے۔ باب نمبر 204، باب ما جاء فی توطین المکان فی المسجد یصلی فیہ۔ یہ باب ہے کہ جس مسجد میں کوئی شخص نماز پڑھتا ہو اسی میں اپنا وطن بنانے کے سلسلے میں۔ وطن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارا جو وطن ہوتا ہے اس میں ہمارا گھر ہوتا ہے، وہ گھر ہمارا ہٹتا نہیں، ہمیشہ وہیں پہ گھر رہتا ہے، تو ویسے ہی مسجد میں اگر کوئی شخص جس میں وہ ہمیشہ نماز پڑھتا ہے تو کیا وہ اپنے لیے کوئی جگہ خاص کر سکتا ہے کہ صرف ہم یہیں پر نماز پڑھیں گے، باقی کہیں اور نماز نہیں پڑھیں گے؟ اس بارے میں یہ بیان۔ حدیث نمبر 1429، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا وکیع تحویل سند وحدثنا ابو بشر بکر بن خلف حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن ابیہ عن تمیم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن ثلاث، عن نقرۃ الغراب وعن فرشۃ السبع وان یوطن الرجل المکان الذی یصلی فیہ کما یوطن البعیر۔ عبد الرحمن بن شبل سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ کوے کی طرح چونچ مارنے سے۔ کوے کی طرح چونچ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوا دانے پر چونچ مارتا ہے اور جیسے ہی دانہ لیتا ہے فوراً اس کی چونچ اڑ جاتی ہے، تو ویسا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا۔ یہ ایک کنایہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں اپنے سر کو زمین پر رکھا اور ابھی رکھا نہیں کہ اٹھا لیا، جیسا کہ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم کہ سجدے کے لیے سر زمین پر ابھی صحیح سے جاتا بھی نہیں ہے اور وہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوسرے سجدے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ایک شخص جب سجدہ کرے تو اطمینان سے سجدے میں جائے، وہاں کم سے کم 3 بار تسبیح پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ، آرام سے اطمینان کے ساتھ، پھر اس کے بعد وہ اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جلدی جلدی سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے کہ ایسا لگے کہ کوا چونچ مار رہا ہو۔ دوسری بات جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ ہے عن فرشۃ السبع، یعنی درندے جانور کی طرح بیٹھنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یعنی جس طرح درندے بیٹھتے ہیں، جیسے کتے کو دیکھا جائے تو وہ اپنے آگے کے دونوں بازوؤں کو گرا دیتا ہے اور پیچھے والے کو بھی نکال دیتا ہے، پیچھے کے پاؤں کو بھی موڑ کر اس طرح بیٹھ جاتا ہے، تو ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں جانے سے منع فرمایا ہے، اس طرح سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اور جس طرح وہ بیٹھتا ہے اس طرح سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور جو بھی درندہ جانور اس کی جو خصلت ہوتی ہے، جیسے شیر بھی اس کے بیٹھنے کا انداز ایک الگ ہوتا ہے، تو وہ بھی لیکن بیٹھتا ہے تو اپنے بازوؤں کو نکال دیتا ہے اور اس کے بازو زمین میں ٹچ ہوتے ہیں ایسے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور تیسری بات جو اس باب کے مناسبت سے ہے وہ یہ ہے کہ تیسری بات جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ ہے کہ انسان جس جگہ یعنی جس مسجد میں نماز ادا کرتا ہے اسی مسجد میں وطن بنا لے، جیسا کہ اونٹ وطن بنا لیتا ہے۔ وطن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جگہ مقرر کر لے، جیسا کہ اونٹ جو ہے وہ اپنی جگہ مقرر کر لیتا ہے باڑے میں، کہ ہر جہاں پر بھی جانوروں کو رکھا جاتا ہے، بڑے بڑے جانور جیسے اونٹ ہے، گائے، بکری وغیرہ، تو ان کو جہاں رکھا جاتا ہے وہ اپنی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں شام کے وقت، پھر انہیں باندھ دیا جاتا ہے، ہر ایک کی جگہ متعین ہوتی ہے۔ تو ویسا نہ کرو کہ جس طرح کہ باڑے میں ایک اونٹ پہنچتا ہے اپنی جگہ پر اور اسے باندھ دیا جاتا ہے، ویسا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مسجد میں مکان بنانے سے یعنی مسجد میں اپنے لیے جگہ فکس کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آتے ہیں بعد میں، لیکن لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور وہیں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر کہ وہ نماز
پڑھا کرتے ہیں، ہمیشہ پابندی سے جہاں پر ہمیشہ نماز پڑھا کرتے ہیں وہیں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک شخص ہمیشہ نماز پڑھتا ہے کسی جگہ پر تو اس جگہ وہ اس کی اپنی جائیداد تو نہیں ہو جاتی، لیکن اگر کوئی شخص وہاں پہنچنا چاہتا ہے اپنی جگہ پر تو اس کے لیے اسے ضروری ہے کہ وہ پہلے سے آ کر وہاں رہے، ایسا نہ ہو کہ دوسرے کو ہٹانا پڑے یا دوسرے کو کسی طرح کی تکلیف ہو کہ ہمارے وہاں پہنچنے سے دوسرا شخص مصیبت میں مبتلا ہو جائے اور دوسرے شخص کو پریشان کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں اور اس جگہ پہنچیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے تب بھی اس کو ہٹا کر یہ شخص جو بعد میں آئے ہیں یہ خود بیٹھنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور یہ کہا کہ پوری مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے پوری مسجد، جہاں جگہ ملے نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، اور کوئی شخص وہاں پہنچا ہوا ہے تو اسے نہ ہٹاؤ، یا کوئی شخص ایسا ہے کہ وہاں پہنچا نہیں، کوئی شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے تو اسے بھی نہ ہٹاؤ، اور اگر تم بعد میں پہنچے تو ایسا بھی نہ کرو کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اب اس جگہ پر پہنچنے کی کوشش کرو اگرچہ وہ جگہ خالی ہو۔ ہاں، وہ جگہ اگر خالی ہے اور نماز تیار ہے اور اگلی صفوں میں جگہ ہے تو آدمی پیچھے سے بھی صفوں کو چیرتے ہوئے اس جگہ کو بھر سکتا ہے، اس بات کی اجازت ہے، لیکن جب تک جماعت کھڑی نہیں ہوئی، صف نہیں بنی ہے، اس وقت تک ایسا کرنے سے منع کیا جائے گا۔ اب صف بن رہی ہے، صف بننے میں اگر وہ جگہ بھر جاتی ہے تو آگے نہیں جا سکتے، اور اگر نہیں بھری ہے تو جا سکتے ہیں، کیونکہ صف کا مکمل کرنا یہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند ہے کہ جب تک پوری صف مکمل نہ ہو جائے پیچھے والے ہی گنہگار ہوں گے جو دوسری صفوں میں رہیں گے۔ حدیث نمبر 1430 حدثنا یعقوب بن حمید بن قاسب حدثنا المغیرۃ بن عبد الرحمن المخزومی عن یزید بن ابی عبید عن سلمۃ بن الاکوع انه كان یأتی الى صبحۃ الضحى فیعمد الى الاسطوانۃ دون المصحف فیصلی قریبا منها فاقول له الا تصلی ها هنا واشیر الى بعض نواحی المسجد فیقول انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتحری هذا المقام۔ سلمہ بن اکوع سے مروی ہے کہ وہ چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آیا کرتے تھے، مسجد نبوی، تو وہ ایک پلر کے پاس کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یعنی جو مسجد نبوی کی کا ستون ہوتا تھا اس ستون میں سے ایک ستون کے پاس کھڑے ہوتے تھے، دون المصحف فیصلی قریبا منہا۔ مصحف ایک وہ جگہ تھی کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، خاص ایک جگہ پر، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو اسی جگہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں خاص کر دیا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے۔ وہاں پر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی اور وہاں پہ قرآن کریم رکھا بھی جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ وہ ضحیٰ یعنی چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے ایک ستون کے پاس کھڑے ہوتے تھے، مصحف کے پاس نہیں کھڑے ہوتے تھے، اور اسی ستون کے قریب نماز ادا کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا یعنی یزید بن ابو عبید کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ الا تصلی ہا ہنا، آپ یہاں کیوں نہیں نماز پڑھتے، یعنی مصحف کے پاس جہاں پہ قرآن کریم رکھنے کی جگہ ہے۔ وہ اشیر الی بعض نواحی المسجد، اور وہ اشارہ کر رہے تھے مسجد کے دوسرے حصوں کی طرف، یعنی آپ کو جب بھی دیکھتا ہوں کہ چاشت کی نماز پڑھنا ہوتی ہے تو آپ وہیں پر آ کے پڑھتے ہیں، دوسری جگہوں میں کیوں نہیں پڑھتے۔ تو حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اسی مقام کا انتخاب فرمایا کرتے تھے، یعنی اسی جگہ آپ ضحیٰ اور چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے آپ اسی جگہ کو پسند فرمایا کرتے تھے، اسی جگہ آپ نماز پڑھا کرتے تھے، اسی لیے میں یہ پڑھ رہا ہوں یہاں پر۔ ضحیٰ معنی اشراق، چاشت، جی چاشت کا مطلب ہے چاشت، چاشت کی نماز، جی۔ تو یہ ضحیٰ چاشت کو عربی میں ضحیٰ، تو اب پہلی حدیث میں یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جگہ کو
نماز پڑھنے کے لیے خاص نہ کر لو جیسا کہ اونٹ اپنے لیے ایک جگہ مقرر کر لیتا ہے، بلکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اسی جگہ کا انتخاب فرمایا کرتے تھے چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے۔ تب دونوں حدیث کی ایسی کیا تشریح ہو کہ دونوں حدیث اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہو؟ تو میں نے پہلی حدیث کے سلسلے میں یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کسی ایک جگہ کو نماز کے لیے خاص نہ کیا جائے، بلکہ جہاں بھی ہمیں وقت ملے، موقع ملے، گنجائش ہو، ہم نماز پڑھ لیں۔ ضروری نہیں کہ وہاں پر اگر کوئی پہلے مثلاً بیٹھا ہوا ہے تو اس کو ہٹا کر ہم وہیں پر ہی پڑھیں گے لازمی طور پر، ایسا کچھ نہیں۔ تو وہاں اس بات سے ممانعت ہے کہ اگر کوئی اپنی کسی خاص جگہ پہ نماز پڑھتا ہے، جیسے برکت حاصل کرنے کے لیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تھا وہاں پر نماز پڑھنا، اسی جگہ ایک صحابی بھی نماز پڑھ رہے ہیں یہ برکت حاصل کرنے کے لیے، تو ایسا ہی کوئی اگر کرتا ہے تو اس بات کی تو اجازت ہے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی وہاں پر پہنچ چکا ہو تو اس کو ہٹا کر یہ خود وہاں نماز پڑھنا چاہیں۔ تو دونوں حدیث اپنی اپنی جگہوں پر ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو مسجد میں ایک جگہ متعین کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو نماز پڑھنے کے لیے جگہ متعین کی جا سکتی ہے، خاص طور سے یہ ہو سکتا ہے نفل نمازوں کے لیے۔ لیکن فرض نماز میں تعین اگر ہوگی تو فرض میں بہت سے لوگ آتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہمیشہ کہ ایک شخص جس جگہ پہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، جس جگہ پر نماز پڑھتا ہے وہ جگہ ہمیشہ اسے خالی ملے۔ تو اس شخص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسا نہ کرو کہ جس طرح اونٹ اپنے لیے ایک جگہ متعین کر لیتا ہے، اسی طرح تم بھی اپنے لیے ایک جگہ متعین کر لو، بلکہ مسجد میں کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور یہ شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تحری اور قصد کو بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں کا ارادہ فرمایا کرتے تھے، اسی لیے میں یہاں آ کر نماز پڑھتا ہوں۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر کہ وہ نفل نماز تھی، کوئی ایسی نماز نہیں جس میں کہ بہت سے لوگ آ جائیں۔ باب نمبر 205، باب ما جاء فی این توضع النعل اذا خلعت فی الصلاۃ۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ نعلین کہاں رکھے جائیں جبکہ وہ نماز میں کھولی جائے۔ نعلین، سلیپرز، چپل، یہ کہاں رکھا جائے اگر اسے ہم نماز میں کھولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں چپل پہن کر نماز پڑھی جاتی تھی، اور چپل پہن کر آج بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یقینی طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ اس چپل میں کسی طرح کی کوئی گندگی نہیں ہے، کیونکہ وہ چپل خود ناپاک نہیں ہے، بلکہ اگر اس میں کوئی گندگی ہوگی تو جیسے کہ پیشاب لگا ہوا ہے یا پاخانہ ہے یا اور کوئی گوبر وغیرہ کسی طرح کی کوئی گندگی ہے تو اس کی وجہ سے اس میں ناپاکی آتی ہے۔ تب اگر کسی شخص نے چپل پہن کر نماز پڑھی تو نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کا پاک ہونا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چپل بھی ایسی ہونی چاہیے کہ سجدہ کرنے میں ہماری انگلیوں کو مڑنے میں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، بلکہ سجدہ کرنے میں جس طرح انگلیوں کو مڑنا ہے، یعنی کہ کم سے کم ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا، تو وہ ہو جاتا ہو، یعنی نرم چپل ہو، بہت سخت نہ ہو۔ جائز ہونا اپنی جگہ ہے اور رواج کا ہونا اپنی جگہ ہے۔ ہم ہندوستان، پاکستان اور آس پاس کے علاقوں میں جوتا اور چپل پہن کر مسجد میں آنا یہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے ہمارے معاشرے میں، اور کوئی بھی شخص اگر نیا جوتا بھی پہن کر مسجد میں آتا ہے تو اسے روکا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایریے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے علاقے میں یہ بے حرمتی تصور ہوتی ہے، یعنی کہ مسجد کی حرمت اور اس کی عزت اور اس کے شان و شوکت کے خلاف ہے کہ کوئی شخص جوتا پہن کر یا چپل پہن کر مسجد کے اندر آئے۔ تو جہاں کا جو رواج ہوتا ہے اس رواج کی شریعت میں گنجائش ہوتی ہے، چونکہ شریعت میں ایسا لازمی طور پر تو ہے نہیں کہ جوتا پہن کر ہی نماز پڑھنا ہے، چپل پہن کر ہی نماز پڑھنا ہے۔ ایسا اگر لازمی طور پر کچھ ہوتا تو پھر تو یقینی طور پر ہر جگہ کے مسلمان جوتا اور چپل پہن کر ہی نماز پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے
کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز پڑھی ہے بغیر جوتے کے بھی، بغیر چپل کے بھی، اور چپل پہن کر بھی، لیکن اتنا تو طے ہے کہ یہ پہننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار نہیں دیا۔ تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر اپنی چپل کو کھولے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی چپل پہن کر بھی نماز پڑھی گئی ہے، تو کھولے تو وہ کھول کر اپنی چپلوں کو کہاں پر رکھے؟ دائیں رکھے کہ بائیں رکھے کہ آگے رکھے کہ پیچھے رکھے یا پیروں کے بیچ میں رکھے؟ یعنی یہ کل 5 جگہیں بنتی ہیں، ان 5 میں سے کہاں رکھے؟ تو دائیں نہیں رکھ سکتا کیونکہ ادھر بھی کوئی دوسرا شخص نماز پڑھ رہا ہے، جیسے جماعت میں اگر ہیں ادھر کوئی دوسرا شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو تکلیف ہوگی، بائیں رکھیں گے تو بائیں والے کو تکلیف ہوگی، پیچھے رکھیں گے تو پچھلی صف میں جو ہے اس کو تکلیف ہوگی، اس کے لیے گھن کا باعث ہوگی کہ چپل میرے سامنے چھوڑا ہے۔ آگے نہیں رکھ سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم ہمیشہ سامنے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ایک دم ہماری طرف ہی متوجہ ہوتی ہے، تو یہ چاروں صورتوں میں نہیں رکھ سکتے، تو اپنے دونوں پاؤں کے بیچ میں رکھ سکتے ہیں یہ۔ تو حدیث نمبر 1431، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا یحیی بن سعید عن ابن جریج عن محمد بن عباد عن عبد اللہ بن سفیان عن عبد اللہ بن السائب قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی یوم الفتح فجعلنا علیہ عن یسارہ۔ حضرت عبداللہ بن صائب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن نماز پڑھی تو آپ نے اپنے نعلین کو بائیں طرف رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو اپنے بائیں طرف رکھا، چونکہ وہ امام تھے، اور امام جو ہے تو امام کے بائیں اور دائیں کوئی نہیں ہوتا ہے، نہ بائیں کوئی ہوتا ہے نہ دائیں کوئی ہوتا ہے، وہ تنہا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ دائیں رکھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عادت یہ ہے کہ اچھی چیزیں جو ہوتی تھیں ان کو دائیں رکھتے تھے، اور جیسے چپل ہے تو بہرحال اس سے تھوڑا اچھی نہیں متصور ہوتی دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر چیز ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بول و براز یعنی ان کا پاخانہ پیشاب بھی امت کے حق میں پاک ہے، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے رات کے وقت ایک برتن تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے پیشاب فرمایا، اور یہ سوچ کر کہ صبح کو کسی سے پھینکوا دیا جائے گا، برتن دھلوا لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے پیشاب فرمایا، صبح کے وقت جو ایک عورت آئی اسے پیاس لگی، اس نے اس میں سے پانی نکال کر پی لیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اسی عورت کو کہا کہ مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ گھڑے میں جو پانی ہے اسے پھینک دو، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو پی لیا، تو اور مسکرانے لگے آپ۔ اس عورت نے کہا لیکن یا رسول اللہ ایسی کیا بات ہے کہ آج تک میں نے اتنا مزیدار پانی نہیں پیا تھا، ایسا یہ کون سا پانی تھا اور کہاں سے آیا تھا جو اتنا مزیدار تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر جہنم حرام ہو گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب جہنم کی آگ تمہیں نہیں جلا سکتی۔ دیکھیے مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب پیشاب ایک شخص کے جنتی ہونے کی نشانی بن سکتا ہے تو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کس بات کی نشانی ہو سکتے ہیں، اندازہ لگانے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم کی ہر چیز جو ہمارے جسم سے نکلے تو ناپاک ہوتی ہے، تو خود ان کے جسم سے نکلتے وقت بھی ان کے لیے ناپاک ہے، یعنی ان کے حق میں جیسے کہ پیشاب کرنا ہمارے وضو کو توڑتا ہے، ان کا بھی وضو ٹوٹتا ہے، پاخانہ کرنے سے ہمارا وضو ٹوٹتا ہے، ان کا بھی وضو ٹوٹتا ہے، ان کا پیشاب ان کے کپڑے میں لگ جائے تو ان کا کپڑا ناپاک ہوگا ان کے حق میں، یعنی وہ اس کپڑے کو پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہماری طرف نسبت کرتے ہوئے رسول اگر ہماری طرح ہوتے تو پھر ہمارا پیشاب یا ان کا پیشاب کسی کا بھی لگے تو ناپاک ہی ہونا چاہیے، پاک نہیں رہنا چاہیے، لیکن جب اسی کپڑے کو ایک امتی پہن کر نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، لیکن رسول اگر اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر بول و براز، ان کا پیشاب، تھوک، خون
جو کچھ بھی ہے امت کے لیے وہ حلال ہے، پاک ہے، کھانا جائز ہے ان کا۔ جیسا کہ ایک تو یہ اس حدیث سے معلوم ہوا جس میں کہ صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک پیا۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا تو خون جو اس سے نکلتا ہے ایک صحابی کو دیا کہ جاؤ اسے کہیں دفن کر دو۔ وہ صحابی خون اپنے ہاتھوں میں لیے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں میں اس خون کو دفن کر دوں۔ انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا کہ میں اس کو کہاں رکھوں، تو انہوں نے پی لیا۔ رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں اور رسول پوچھتے ہیں کہ تم نے خون کا کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی جگہ سمجھ میں نہ آئی تو میں نے اپنے اندر اسے رکھ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر جہنم حرام ہو گئی۔ یعنی رسول کا پاخانہ پیشاب خون کا پی لینا، کھا لینا، یہ ہمارے جنتی ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، حق حق حق۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب استنجا فرمایا کرتے تھے، جب پاخانہ یا پیشاب فرماتے تو اس کی کیفیت کیا ہے، تو اس بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی وہ بیت الخلاء سے باہر آتے تھے تو ہمیں مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت انس بن مالک یا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چھوٹے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجا وغیرہ کے لیے پانی لایا کرتے تھے، آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی باہر استنجا فرماتے تو ہم نے ان کے استنجا کرنے کے بعد جا کر اس جگہ کو دیکھا ہے جہاں لیٹرن جس کو ہم بولتے ہیں، تو استعمال وہ آپ اس سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم وہاں پہ جاتے تو ہمیں اس کا ایک نام و نشان تک نہیں ملتا تھا، اور مطلب غلاظت جس کو ہم اپنے لیے غلاظت سمجھیں، جو ہماری غلاظت ہوتی ہے، ایسی کوئی بھی چیز وہاں پر دیکھنے میں نہیں ملتی تھی، بس صرف وہاں پر سے خوشبو آیا کرتی تھی، مشک کی، زعفران کی، اس طرح کی خوشبو وہاں سے آیا کرتی تھی۔ تو کہنا یہ ہے مسلمانوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو نماز پڑھی ہے اور انہوں نے کھولا بھی ہے اپنے جوتے کو، اپنے نعلین کو نماز پڑھنے کی حالت میں۔ تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن صائب کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کہ اپنے فتح مکہ کے دن نماز ادا فرمائی تو اپنے نعلین مبارک کو اپنے بائیں رکھا۔ حدیث نمبر 1432 حدثنا اسحاق بن ابراہیم بن حبیب و محمد بن اسماعیل قال حدثنا عبد الرحمن المحاربی عن عبداللہ بن سعید بن ابی سعید عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الزم نعلیک قدمیک فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك ولا تجعلهما عن يمينك ولا عن يمين صاحبك ولا وراءك فتؤذي من خلفك۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو چپل پہن کر تو الزم نعلیک قدمیک، کہ اپنے چپلوں کو اپنے قدم میں ہی رکھو، اپنے پاؤں میں ہی رکھو۔ اگر تم انہیں کھول رہے ہو تو اپنے دونوں پاؤں کے درمیان رکھو، نہ اس کو دائیں رکھو اور نہ ہی کسی بھی ساتھی کے دائیں، اپنے یعنی نماز پڑھنے والے کے دائیں رکھو۔ جیسے ایک شخص اگر صف میں لاسٹ میں ہے دائیں طرف تو وہ اپنے دائیں رکھے گا تو اس سائڈ تو کوئی نہیں ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل کو اس طرف رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اپنے کسی ساتھی یعنی جو نمازی دوسرے ہیں ان کے بھی دائیں نہ رکھو، اور نہ ہی اپنے پیچھے رکھو، کہ اپنے پیچھے اگر تم رکھو گے تو تمہارے پیچھے جو نمازی ہیں انہیں تکلیف ہوگی۔ تو حاصل یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص خاص طور سے جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جنازے کی ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم چپل پہنے رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ چپل پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ چپل پر جو لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز اسی وقت صحیح ہوگی جب کہ ان کی چپل ایک دم پاک ہو، اس میں کسی طرح کی ناپاکی نہ لگی ہوئی ہو۔ اگر ان کی چپل میں ناپاکی لگی ہوئی ہے تو پھر وہ شخص نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس نے جو جنازے کی نماز ادا کی ہے وہ صرف دیکھنے میں نماز ہوگی لیکن حقیقت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جس چیز پر وہ کھڑا ہے وہ ناپاک ہے، اور نماز پڑھنے کی شرط یہ ہے کہ انسان تو پاک ہو ہی، ساتھ ساتھ وہ جگہ بھی پاک ہو جہاں پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، جس جگہ پہ وہ کھڑا ہے۔ تو اگر
وہ چپل ناپاک ہے تو وہ چپل پر کھڑا ہے، یعنی وہ اس جگہ ناپاک جگہ پر کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور پہن کے بھی نہ پڑھے، اس کے اوپر کھڑا بھی نہ ہو، دائیں نہیں رکھ سکتا کیونکہ دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں، بائیں بھی نہ رکھے بلکہ پیچھے بھی نہ رکھے، آگے بھی نہ رکھے۔ تو کیا کرے کہ خاص طور سے ہم جب ہمارے یہاں ایسا ہی صرف جنازے میں ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ باہر کہیں نماز پڑھتے ہیں تو چپل اپنی اپنی وہیں پر رکھتے ہیں لوگ، تو اسی صورت میں اپنے دونوں پاؤں کے درمیان اپنی چپلوں کو رکھے اور پھر نماز پڑھے، سامنے نہ رکھے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، کیونکہ ہر ایک میں پریشانی ہے۔ سامنے رکھیں تو رب کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں چپل اس جگہ پر ہو یہ مناسب نہیں، اور پیچھے رکھیں گے تو پیچھے والوں کو تکلیف ہوگی۔ دائیں رکھنے سے رسول نے منع فرما ہی دیا ہے، یعنی نہ اپنے دائیں رکھو نہ اپنے ساتھی کے دائیں رکھو نمازی کے، بائیں بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ دوسرا بائیں ہوگا بہرحال تو وہ اس کو پریشانی ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی۔ تو جب اسلام نے ہمیشہ انسان کی تکلیف کا، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کا بھی لحاظ کیا ہے، اسی لیے اس سے بھی منع فرمایا۔ بس ایک چیز بچتی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے پاؤں کے درمیان رکھ کر نماز پڑھے۔ نماز کا بیان ہوا ختم۔ اب یہاں سے کتاب الجنائز، یعنی یہ بھی نماز سے ہی متعلق ہے لیکن اس میں کچھ الگ ہوتا ہے، ہماری نماز سے کچھ الگ بہت سے کام ہوتے ہیں، تو اسی لیے اس کو الگ سے بیان کیا ہے۔ چونکہ نماز سے متعلق ہے یہ بھی، اسی لیے نماز کے بعد فوراً اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کتاب الجنائز اگلی نشست میں انشاءاللہ، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ اگلی نشست میں ہم کتاب الجنائز سے شروع کریں گے، تفصیل اسی میں بیان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو احکام شریعت پر عمل کرنے والا بنائے۔ امۃ القدیر فاطمہ صدیقی کو اللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد صحت و عافیت سے نوازے، ہمارے والدین کو بھی صحت و سلامتی تندرستی عطا فرمائے، اور رعنا بیگم، رعنا بانو ایک ہمارے دوست کی بہن ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی شفا کامل صحت عاجل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔